بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک وزیر جناب محترم فواد چودھری صاحب، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، انہوں نے ایک اعلان فرمایا کہ ہمیں رؤیت ہلال کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ اس پہ اخراجات آتے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم جدید جو ایجادات ہیں ہماری، ان کی مدد سے ہم جو ہے ایک قمری کیلنڈر بنا سکتے ہیں۔ کیلنڈر ہمیں بتا دیا کرے گا کہ اس مہینے کی کتنی تاریخیں ہوں گی اور کس دن چاند جو ہے نظر آ جائے گا، اور کس دن جو ہے عید ہو جائے گی، اور کس دن روزہ ہوگا، محرم کی پہلی کب ہوگی، ربیع الاول کی پہلی کب ہوگی۔ ہمیں ہر مہینے رؤیت ہلال کمیٹی بٹھا کر چاند دیکھ کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اس پر جو ہے علماء کرام کا بھی رد عمل، عوام کا بھی رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے، اور خاص طور پر اس حوالے سے بہت سارے لوگ پریشانی کا شکار ہیں، بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فواد چودھری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور علماء کرام کا موقف کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب، اگر اتنی سی بات ہوتی تو یہ کوئی ہنگامہ نہ تھا۔ یہ بھی بات جو ہے قابل غور ہے، اس پر بھی میں سمجھانا چاہوں گا اپنے عوام کو، خاص طور پر وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے ہیں، عمران خان صاحب سے پیار کرنے والے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، ہماری نوجوان نسل ہے۔ وہ جو ہے اصل میں پارٹی پرستی یا بنیادی طور پر شخصیت پرستی میں جو ہے اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ غلط اور صحیح کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے، کہ ہماری پارٹی کی طرف سے جو بھی فیصلہ آ رہا ہے وہ چاہے غلط ہے یا صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ تو یہ ریت جو ہے ختم ہونی چاہیے کہ جو غلط بات کرے، وہ چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اسے غلط کہنا چاہیے، اور جو صحیح بات کرے، وہ چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اس سے بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ میں پی ٹی آئی کے محبت کرنے والے، ان کے چاہنے والے، عمران خان کے چاہنے والوں سے جو ہے نا یہ محبت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی، غلط کو غلط کہنا اور درست کو درست کہنا سیکھیں۔ یہی ہمارے اسلام کا حسن ہے، ہمارے اسلام کے جو حسین معاشرہ ہے اس کا حسن یہی ہے کہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں۔ اس پر میں بعد میں آؤں گا کہ فواد چودھری صاحب بڑے عالم ہیں یا مفتی منیب الرحمن صاحب بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ان سے ہمیں جو ہے دین کی زیادہ اچھی سمجھ ہے، ہم اس کی دین کی اچھی تشریح کر سکتے ہیں، جتنی اچھی تشریح مفتی منیب الرحمن نہیں کر سکتے، جتنی اچھی تشریح خادم حسین رضوی نہیں کر سکتے، جتنی اچھی تشریح میں کر سکتا ہوں۔ تو اس پر میں بعد بھی آؤں گا۔ پہلے میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو جو اس وقت بھی سوشل میڈیا پر بہت ساری پوسٹیں کرتے پھر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ان کو بات سمجھائی گئی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے رکاوٹ ہیں۔ علماء کرام اس بات سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کیا جائے، گویا کہ یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ علماء کرام جدید ایجادات اور جدید ہماری ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو ہے وہ چاند دیکھنے، چاند کا فیصلہ کرنے کے حق میں نہیں ہیں، یہ باور کرایا جا رہا ہے۔ حالانکہ علماء کرام کا ہم میں سے کسی ایک کا بھی یہ نظریہ بالکل نہیں ہے، کبھی نہیں رہا ہے، بلکہ ہم تو جدید ایجادات جو موجود ہیں، جو بھی طریقے آپ کے موجود ہیں، ایون ہو بھی رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ وزارت جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، علم الفلکیات والے لوگ جو ہیں وہ اس میں رؤیت ہلال کمیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ موسمیات کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ چاند کی عمر کتنی ہو گئی ہے، کب تک چاند نظر آنے کا جو ہے چانس ہے، کب تک چاند نظر آنے کے چانسز ہی نہیں ہیں۔ یہ ساری معلومات اس کی روشنی میں فیصلے کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی روشنی میں جو ہے اس کو شہادتوں کو وصول کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بات غلط بات بتائی جا رہی ہے، عوام کو غلط بتایا جا رہا ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے رکاوٹ ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، علماء کرام کا فتویٰ کیا ہے، علماء کرام چاہتے کیا ہیں، ان کی منشا کیا ہے، یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ علماء کرام کا منشا یہ ہے، یاد رکھیے، ہمارے علماء کرام
جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، دیوبند کے ہیں، بریلوی مسلک کے ہیں، فقہ جعفریہ کے ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں رؤیت ہلال کمیٹی میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں، ان سب لوگوں کی متفقہ رائے یہ ہے، اور یہ ان کی رائے ہے اور اسلام کا، شریعت کا حکم بھی ہے۔ یاد رکھیے علامہ کوکب نورانی صاحب نے بڑے اچھے الفاظ میں یہ جملہ، یہ دو جملوں میں اپنی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں فرما دیا تھا کہ ہمیں جو ہے حکومت کا بنایا ہوا دین نہیں چاہیے، دین کی حکومت چاہیے۔ ہمیں جو ہے شریعت وہ چاہیے، یہ حکومت وہ چاہیے جو شریعت کی بنائی ہوئی ہو، وہ شریعت نہیں چاہیے جو حکومت کی بنائی ہوئی ہو۔ شریعت کا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے، رمضان کا آغاز کرنا ہے، چاند دیکھو، چاند نظر آ گیا ہے، روزوں کا آغاز کر دو، رمضان تمہارا شروع ہو گیا ہے۔ اختتام کرنا ہے، چاند دیکھو، نظر آ گیا ہے، اسی کا نام رؤیت ہے۔ رؤیت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ ہلال عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چاند، چاند کو دیکھنا۔ رؤیت ہلال کا معنی ہے چاند دیکھنا۔ یہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرنا، رمضان شروع کرنا، اور چاند دیکھ کر رمضان کا اختتام کرنا اور عید کرنا، یہ دونوں احکام شریعت ہیں، اور دونوں کی پاسداری یہی چیز ہے، یہی علماء کرام چاہ رہے ہیں۔ اب اس کو پہلے دور میں آنکھوں سے دیکھا جاتا تھا، پھر دوربینیں چھوٹے لیول کی بنی، ان سے دیکھا جاتا تھا، پھر جدید جو دوربینیں بنی، ان سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب اگر اس سے بھی مزید کوئی اچھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی تصدیق کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے سے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم جو ہے 10 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، 50 سال کا ایک قمری کیلنڈر پہلے سے تیار کر کے رکھ دیں گے، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ 2025 میں عید فلاں دن ہوگی، 2025 میں چاند فلاں دن فلاں نظر آئے گا، اور پہلے سے ہم آرڈر جاری کر دیں اس دن، یہ اسی کے مطابق پھر چلتا رہے، تو یہ امپوسیبل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ٹکر لینے والی بات ہے۔ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے قبل از وقت کہ چاند اس دن نظر آئے گا؟ ہاں، تمہارے اندازے ہو سکتے ہیں، تخمینے ہو سکتے ہیں، جن کے ذریعے سے تم یہ سوچ سکتے ہو، اس کے قریب پہنچ سکتے ہو، مگر تمہارے اندازے اور تمہارے تخمینے، تمہاری ساری سائنس اور تمہاری ساری ٹیکنالوجی اللہ کی قدرت کے سامنے دھری کی دھری رہ سکتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے سارے آلات کہہ رہے ہوں آج چاند نظر نہیں آئے گا، مگر اللہ کی قدرت ایسا کرے کہ چاند دکھائی دے جائے، چاند نظر آ جائے۔ چاند ہو سکتا ہے، یہ امپوسیبل نہیں ہے، یہ پوسیبل ہے۔ لہٰذا قمری کیلنڈر بنائیں آپ، یہ ہر سال بنتے ہیں، قمری کیلنڈر ہمارے ہاں ہر سال بنتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں لا رہے ہیں فواد چودھری صاحب، ہر سال بنتے ہیں۔ جو ہے جس طرح شمسی کیلنڈر بنتے ہیں انگریزی مہینوں کے، اسی طرح قمری کیلنڈر بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا اوپر نیچے آگے پیچھے جیسی چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں وہ تخمینے اور اندازے ہوتے ہیں، اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ چاند کبھی دیر سے نظر آ جاتا ہے، کبھی جلدی نظر آ جاتا ہے، تو جیسے میرے رب کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا کہ اس کے بعد رؤیت ہلال کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اب آ جائیں اس بات پر کہ یہ بڑے عالم ہیں یا کون بڑا عالم ہے، اس کا فیصلہ جو ہے یہاں سب کے سامنے سب کو معلوم ہے کہ کون بڑ مار رہا ہے، کون بکواس کر رہا ہے، اور کون حقیقت پر مبنی ہے، کون کتنا بڑا عالم ہے اور کون کتنا بڑا جاہل ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ فواد چودھری صاحب کو اس طرح کی باتیں ویسے بھی زیب نہیں دیتی ہیں، لیکن ان کے لیے زیب و زینت تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتے ہیں چلتے پھرتے بولتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، کسی پر بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ ان سے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ ان کو علماء کرام سے کوئی خدا واسطے کا بیر پڑ گیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں۔ اور خادم حسین رضوی صاحب، رؤیت ہلال کمیٹی کا تعلق ہی نہیں ہے خادم حسین رضوی صاحب سے، ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ وہ اندر کی بھڑاس نکالی جا رہی ہے، اندر کی بھڑاس نکالی جا رہی ہے کہ لبیک کے خلاف جو ہے، لبیک یا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جو ہے اس کے خلاف، اور خادم حسین رضوی کے خلاف جو اندر کا لاوا بھڑک رہا ہے نا اندر، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ان کی نفرت کیسی ہے، کس حد تک پہنچ چکے ہیں یہ لوگ، کہ چاند کے معاملے پر جو بیسکلی شرعی معاملہ ہے، شرعی طور پر شہادتیں لینا اور اس کے فیصلے کرنا، یہ علماء کرام کا کام ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، ایک بی اے پاس وکیل کیا کام کر رہا ہوگا؟ سائنس اور ٹیکنالوجی اٹھا کے اس کے حوالے کر دی، بڑے مارنے کے لیے کھڑا کر دیا اس کو،
کہ آؤ جی تم اپنی جو ہے نا جو مرضی آئے منہ میں بولتے رہو. سو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ رؤیت ہلال کے خلاف اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے رؤیت ہلال کے سوا. جب تک چاند نظر نہیں آئے گا جب تک ہمارا مہینے کا آغاز نہیں ہو سکتا ہے. سو رؤیت ہلال کو اس کے مقام پر رہنے دیا جائے اور سیاسی طور پر اپنے کام کریں. آپ اپنے کام کریں, جو آپ کے ذمہ کام لگائے گئے ہیں وہی کام کرتے رہیں نا. دوسروں کی باتوں میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں, دوسروں کے کاموں میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ اگر زیادہ آپ کو جو ہے کوئی چربی چڑھی ہوئی ہے, زیادہ آپ کو جو ہے کوئی خارش چڑھی ہوئی ہے, تو جائیے نا کسی اپنے جو ہے ہم پلہ سے پنگا لیجیے نا. علماء کرام کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو تم جن سے پنگا لینے چلے ہو. یہ ہمارے وہ علماء کرام ہیں کہ مڑ کے تمہیں جواب بھی دینا گوارہ نہیں کریں گے. ان کی طرف سے کوئی تمہیں جواب بھی نہیں ملا ہوگا. یہ بڑی عظیم شخصیات ہیں, بڑے عظیم لوگ ہیں. ان کے بارے میں اپنی بکواس اپنے پاس ہی رکھیں, ورنہ ایسی بربادی چھائے گی نا کہ نسلیں برباد ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.